प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज तक बड़े हसीन लोगों के तज़किरे सुने होंगे या उन्हें देखा होगा। हो सकता है बड़े दुनिया के हसीन मकामात भी देखे हों और उनका तज़किरा सुना हो, मगर आज आप कुछ अनोखा, कुछ निराला, कुछ बड़ा ही प्यारा सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे दिल की मुरझाई कलियां खिलती चली जाएंगी। इंशाअल्लाह शौक़े दीदार बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे जो सुनते जाएंगे कईयों की आंखें अश्कबार होती चली जाएंगी। किसका तज़किरा होना है? उस हसीन की बात होनी है, उस हुस्नो जमाल के पैकर का तज़किरा होना है कि उन जैसा प्यारा, उन जैसा सोना, उन जैसा हसीन रब ने कोई और बनाया ही नहीं है। जी हाँ, आज उस हस्ती का तज़किरा होना है जिस जैसा सोना, प्यारा और हसीन रब ने बनाया ही नहीं है। वो हुस्नो जमाल के पैकर हैं, वो शम्सुद्दुहा हैं, वो बदरुद्दुजा हैं, वो ऐसे आका हैं जिनको कोई एक बार देख ले सारी ज़िंदगी उनके हुस्नो जमाल के जलवों में गुम हो जाता है। आज नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर होना है। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज किसकी ज़बानी ये तज़किरा होगा? किसने देखा और कि देखकर दीवाना हो गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न वो है कि जब सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है, जब उनके हुस्नो जमाल में गुम होकर मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कलम उठाया तो कमाल किया। और आप लिखते हैं, हर कस के लबे लाले तरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुशकंदा अकी के यमनीरा। वो आका हैं कि जब इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके चेहरा अनवर के तसव्वुर में गुम हुए तो क्या लिखते हैं, खाम-ए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। कहीं लिखते हैं, काफ गे सूहा दहन या अबरू आँखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। जब मौलाना हसन रज़ा खान साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में गुम होते हैं तो फिर क्या खूब लिखते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब कलम उठाते हैं तो क्या लिखते हैं कि खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। और फिर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया जब कलम उठाते हैं, आका के जलवों का तसव्वुर जमाते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, तेरा खुल्क सबसे बाला, तेरा हुस्न सबसे आला, फ़िदा तुझ पे सब ज़माना, मदनी मदीने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हस्ती का तज़किरा करना है जिसका सारा आलम परवाना है। जभी तो मुफ्ती आज़म लिखते हैं ना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, ऐ जलवाए जानाना, ऐ जलवाए जानाना। आइए उस जलवाए जानाना का तज़किरा सुनते हैं। और किसकी ज़बानी? जी हाँ, उस हस्ती की कि जिसने एक बार दीदार किया, फिर जिन अल्फाज के साथ तारुफ पेश किया। आज भी सीरत की किताबों में गोया सुनहरे हरूफ में वो अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अगर आज वाकई आप जानना चाहते हैं कि वो आका, जी हाँ, वो आका जिनका आपने भी और मैंने भी कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो दिखते कैसे थे, वो नज़र कैसे आते थे, उनका हुस्न कैसा था, तो आइए अब तैयार हो जाइए, तसव्वुर में गुम हो जाइए। पैकर हुस्नो जमाल रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ैबा कैसा था, सुनते हैं सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बानी। हिजरत का सफ़र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफ़र पर रवां दवां हैं। रास्ते में वादी कुदैद का मकाम आता है। एक ज़ईफ़ खातून है जो अपने खैमों में बैठा करती हैं, आने जाने वाले मुसाफिरों को कुछ खाने पीने का सामान फ़रोख्त किया करती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी उस खैमे पर पहुँचते हैं, कुछ रकम देकर कुछ खाने पीने का सामान ख़रीदना चाहते हैं। उनके पास कुछ न था, माजरत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके खैमे में एक बकरी देखी जो बड़ी लागर थी।
اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں۔ ام معبد یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا، پھر بھی اجازت دے دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا، بلکہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا دیدار کروا کے چلے گئے، مگر ان کے سبحان اللہ گھر والوں کو دیوانہ بنا گئے، اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا گئے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اور ام معبد کے جو شوہر ہیں گھر میں جب دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا۔ نبی پاک کا نام بھی ابھی انہیں نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، تو نام کہا، ایک مبارک ہستی تھی، ایک مبارک شخصیت تھے۔ کہا یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے میرے آقا کیسے دکھتے تھے، نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق بھرے انداز میں کس پیارے انداز میں نبی پاک کا رخ انور بیان کیا۔ آئیے الفاظ تو دیکھیے کیسے موتیوں کی مانند ہیں۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے، ابلج الوجہ حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار تھے، لم تعبہ خجلا، ان کی جسامت میں فربا ہونے کا عیب ہی نہ تھا، ولم تزری بہ سعلا، اور نہ ہی پتلی جسامت کا عیب تھا، وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثا، اور جبکہ ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، وان تکلم سما وعلاہ البہا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا، اجمل الناس وابہاہم من بعید، جب انہیں دور سے دیکھا جاتا تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے اور باروب نظر آتے، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قریب، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین دکھائی دیتے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، فضل لا نظر ولا حضر، جامع کلام کرنے والے اور فضول کلام سے پاک، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات گویا موتیوں کی لڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اذا قال استمعوا لقولہ، میرے آقا جب کلام فرماتے تو رفقا اور حاضرین نہایت یکسوئی کے ساتھ سماعت کرنے کو شرف جانتے، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ مبارک ہستی کوئی حکم صادر فرماتے تو رفقا ہر حکم کی تابع داری اور وفاشاری کی مثال قائم کر دیتے، محفوظ محشود، سب ان کے خادم تھے، سب کے لیے قابل احترام، لا عابس ولا مفند، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کیسے موتیوں والے الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے نا کہ صحرا میں رہنے والی، خیمہ میں رہنے والی ایک خاتون نے نبی پاک کا ذکر خیر اتنا شاندار انداز میں کیا کہ آج تقریباً 1450-1500 سال کے بعد بھی سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کا ہم نام لے رہے ہیں۔ ویسے اس زمانے میں بہت ساری خیمے والی ہوں گی، مگر ان کا چرچا کیوں ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ صحرا میں جب چاندنی رات ہو تو چاند کی چمک دمک دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، چاندنی سے گویا سما ڈھک سا جاتا ہے۔ صحرا میں جب چاند نظر آتا ہے تو بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا چمکدار۔ ایک بار سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ چاندنی رات تھی اور میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ فرماتے، میں نے آقا کا بھی دیدار کیا، ایک بار پھر میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا،
پھر نبی پاک کو دیکھا، کہتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین اور با کمال ہے۔ سبحان اللہ، کس کس حدیث کی بات کی جائے، اس نورانی چہرے کی کس کس انداز سے تذکرہ کیا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک بار میں رات کا آخری پہر تھا اور کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ کہتی ہے میں نے وہ سوئی تلاش کی مگر وہ مجھے نہ ملی۔ اتنے میں میرے آقا صاحب معراج، نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے۔ میرے آقا تو کمرے میں کیا آئے، پورا گھر ہی جگمگا اٹھا، بقعہ نور بن گیا۔ کتنی روشنی ہوئی کہ کہتی ہے ان مبارک نورانی شعاؤں کی برکت سے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے آقا، پیارے پیارے آقا، حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا ہے، ان کے سراپے کے بارے میں سنا ہے، ان کے حسن و جمال کے بارے میں سنا ہے۔ پھر کیوں کسی اور سے پیار کیا جائے، پھر کیوں کسی اور سے محبت کی جائے؟ ارے اگر محبت کرنی ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنا سب کچھ بنا لیجئے، اپنی امیدوں کا محور بنا لیجئے، ان کی یاد میں تڑپا کیجئے، ان کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا دل میں رکھیے۔ تمنا یہ ہو کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ان کی سنتوں پر عمل کیجئے، ان کے فرامین پر عمل کیجئے، ان کی نافرمانی والے کام نہ کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول وہ مدنی ماحول ہے جو عشق رسول کے جام ہمیں بھر بھر کر پلاتا ہے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، قافلوں میں سفر کیجئے، نیک اعمال پر عمل کیجئے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اس طرح کے سلسلے لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے، ان کے جلووں میں گم ہونا نصیب فرمائے۔ یہ تمنا کاش ہم سب کے لیے پوری ہو جائے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا